وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، سعد کاندلوی حفظنا اللہ منہ اور سعدی مسلک کے مرکز نظام الدین کے خلاف ڈابھیل کا فتویٰ آیا تو فتوے کے خلاف ایک ایسے عالم کا بیان آیا جس کا علم تو پختہ ہے مگر بات انتہائی پھسپھسی۔ یہ ہیں جناب علامہ فضل الرحمن اعظمی صاحب۔ عمر غالباً 70 کے لگ بھگ ہے۔ وہ جنوبی افریقہ کے آزادویل علاقے میں قیام پذیر ہیں۔ مولانا حکیم محمد اختر صاحب کے خلیفہ مولانا عبدالحمید صاحب کے قائم کردہ بڑے جامعہ میں شیخ الحدیث ہیں۔ محدث کبیر مولانا حبیب الرحمن اعظمی صاحب کے نامور تلامذہ میں سے ہیں۔ انہوں نے ڈابھیل کے فتوے پر جو تبصرہ کیا ہے پہلے اسے سن لیجئے، اس کے بعد میرا تبصرہ۔ اعظمی صاحب نے باربڈوس میں ہونے والے نظام الدین مسلک کے اجتماع کے سلسلے میں کسی جماعتی کے سوال کے جواب میں واٹس ایپ پر کہا، بالکل یہ مثال ایسے ہی ہے جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اتنی کتابیں لکھی گئیں۔ بڑے بڑے محدثین نے ان کی تردید میں کتابیں لکھی۔ الرد علی النعمان ابن ابی شیبہ نے لکھی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بہت جرحیں کی گئیں، حتیٰ کہ دارقطنی وغیرہ نے تضعیف کر دی، لیکن یہ سب تعصب کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا گیا۔ عرب نے بھی لکھا کہ جو جرح کسی پر تعصب کی وجہ سے ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں۔ امام بخاری سے بڑا عالم آج کون ہوگا ڈابھیل یا دارالعلوم دیوبند میں؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں خود اپنے قلم سے لکھا، سکتوا عنہ وعن رائہ وحدیثہ۔ اگر اس میں تعویل نہ کی جائے تو صریح جھوٹ ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو حنفی ہے۔ کیسے کہتے ہیں بخاری کہ لوگ ان کی رائے سے چپ ہیں، ان کی حدیث سے چپ ہیں؟ تو تعصب کی وجہ سے جو جرح ہوتی ہے اگر اس کا اعتبار ہو تو امام ابو حنیفہ کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، اور جتنے حنفی ہیں ان سب کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ سلفی لوگ یہی کہتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کرو، ان سے تعلق ختم کرو۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو چل رہا ہے، اور یہ جو نظام الدین سے نکلے ہیں سب روٹی نظام الدین کی کھا کر دنیا میں مشہور ہوئے ہیں۔ اگر نظام الدین میں نہ ہوتے تو ان کو کون جانتا؟ یہ بھروچی لوگ نظام الدین میں نہ ہوتے تو ان کو کون جانتا بھروچ سے؟ اسی طرح بنگلور کے لوگ نظام الدین میں نہ ہوتے تو ان کو کون جانتا؟ لیکن جس تھالی میں کھایا ہے اسی میں سوراخ کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ اور جواب دیجئے کہ ہمارا معاملہ وہی ہے جو امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے، وہی معاملہ ہمارا نظام الدین کے ساتھ ہے۔ نظام الدین کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے پورے عالم میں اس زمانے میں دعوت و تبلیغ کا کام مشہور ہونے کے لیے۔ اللہ سے بھول نہیں ہوئی ہے کہ غلط جگہ کو اللہ نے منتخب کر لیا۔ انشاءاللہ یہی امید ہے کہ نظام الدین کبھی بند نہیں ہوگا، اگرچہ اس کو بند کرنے کی بہت کوششیں کی گئیں، پولیس کو پیسے بھی دیے گئے، حکومتوں میں شکایت کی گئی، لیکن الحمدللہ ابھی بھی وہ بھرا ہوا ہے۔ بہت سارے وقت ایسے آتے ہیں جس میں جگہ نہیں ہوتی، پاس پڑوس کی مسجدوں میں جماعتوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ جو نظام الدین کے ساتھ ہیں وہ بھی اچھی طرح مل کے مضبوط ہو جائیں اور کہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے آپ سے انشاءاللہ، اور پروگرام طے ہوا ہے، ہوگا انشاءاللہ۔ جس کو آنا ہے آئے، نہ آنا ہو نہ آئے۔ یہ وہاں بیٹھ کر وہاں سے فتنہ پھیلا رہے ہیں، وہی فتنہ ساؤتھ افریقہ میں بھی چل رہا ہے۔ تو آج جمعیت کے نام سے تھا، پھر تبلیغ کے نام پر بھی آ گیا۔ تفریق بین المسلمین کا کام انجام دے رہے ہیں، اس سے ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری ہمت کے ساتھ اپنا کام کیجئے، اقلیت میں ہو تب بھی۔ اہل حق ہمیشہ کم ہی رہتے ہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمت بلند رکھو اور کہو کہ امام بخاری کی بات امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ مانتے ہیں؟ کیوں نہیں مانتے؟ امام بخاری سے بڑا کون ہے؟ ڈابھیل میں کوئی ہے کہ دیوبند میں کوئی ہے؟
تو آپ کو چاہیے کہ حنفی مذہب کو چھوڑ دیں۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں بہت لکھا گیا ہے کہ گمراہ ہے، یہ حدیث کے مقابلے میں رائے کو لاتا ہے، قیاس کو لاتا ہے اور دین میں تحریف کر رہا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اس لیے ہمت بلند رکھیے، اور چاہیں تو میرا یہ میسج آپ عام کر سکتے ہیں۔ سامعین، ایک صاحب نے فضل الرحمان صاحب کا یہ آڈیو مولانا عبد الرحمان فاضل رائے ونڈ کو بھیجا اور اس تبصرے کے ساتھ بھیجا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، اس عاجز کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اعظمی ساؤتھ افریقہ والے کا نظام الدین مرکز کو اللہ تعالیٰ کا انتخاب قرار دینا کہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تقدس کو مجروح کرنے اور ان کی عظمت کو گھٹانے کی جانب پہلا قدم تو نہیں؟ تو اس کے جواب میں فاضل مدرسہ رائے ونڈ کا یہ آڈیو سنیے، اس کے بعد میرا تبصرہ۔ عبد الرحمان صاحب کہتے ہیں: السلام علیکم جی۔ پہلا قدم نہیں جی، یہ کب سے یہ سب قدم اٹھا دیے گئے ہیں۔ نبیوں کی حیثیت گھٹا دی گئی ہے، کتاب اللہ تک کی حیثیت گھٹا دی گئی ہے، جہاد کی فضیلت گھٹا دی گئی ہے، حج کی فضیلت گھٹا دی گئی ہے، اسلام کے ہر رکن کی اہمیت، ضرورت، افادیت سب گھٹا دیا گیا۔ زکوٰۃ تو ان لوگوں کے منہ سے سننے میں کبھی نہیں آتی، رمضان کا یہ کبھی نام نہیں لیتے، اقامت دین کا یہ نام نہیں لیتے، حدود و قصاص کا یہ نام نہیں لیتے۔ ان کے ہاں صرف اپنے مولوی لیاز کی بنائی ہوئی ترتیب پر چلنا ہی ان کا اصل اسلام ہے۔ تو مکہ اور مدینہ گھٹانے کی کیا بات کر رہے ہیں؟ تو یہاں تک ہم نے سنا ہے کہ شب جمعہ افضل ہے یا شب قدر افضل ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ یہ 1985-86 میں ہم نے ان تبلیغوں سے سنا تھا، حالانکہ لیلۃ القدر میں نص قطعی ہے کہ سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے۔ انہوں نے قرآن کے قطعی مسائل میں اختلاف پیدا کر دیا ہے۔ پھر صحابہ کرام افضل ہیں یا مولوی الیاس کے اس تبلیغی کام کو لے کے چلنے والے افضل ہیں، اس پر باقاعدہ ڈیبیٹس ہوئی ہیں، ان کا موقف سامنے آیا ہے، علماء اور ان کے درمیان مناظرے ہوئے ہیں۔ تو رائے ونڈ کی طرف سے ایک جملہ چلایا جاتا تھا: اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ بارش کے پہلے قطرے افضل ہیں یا بارش کے آخری قطرے افضل ہیں۔ تو صاف صاف یہ کہتے تھے کہ یہ بارش کے پہلے قطرے سے مراد صحابہ ہیں اور آخری قطروں سے مراد یہ مولوی الیاس کے زمانے کے کام کرنے والے تبلیغی۔ انہوں نے کوئی ایک مسئلہ نہیں چھیڑا جس میں انہوں نے اس بات کی طرف گوشنمائی کی ہو کہ افضل کون ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی صحابہ کرام ایمان نہ لاتے تو کیا کرتے؟ حضور سامنے تھے، ایمان لانا پڑا، اس لیے حضور نے ایک دفعہ ہندوستان کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ وہ میرے بھائی وہ ہیں، میرے بھائی وہ ہیں۔ تو صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ جی، آپ کے بھائی تو ہم ہیں۔ حضور نے فرمایا: تم تو مجھ پر ایمان لائے ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ پر دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یہاں تک کہ انہوں نے مسائل کھڑے کیے کہ ہمارا حضور پر ایمان لانا صحابہ کے ایمان لانے سے بھی افضل ہے۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے: مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ حضور کبھی آپ ان کے پاس اٹھ بیٹھ کے تو دیکھیں، آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ کوئی نیا قرآن اترا ہے، کوئی نیا پیغمبر آیا ہے، کوئی نیا اسلام آیا ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کسی اور فرقے کے، یہ کوئی اور ہی مذہب ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ قرآن جو کچھ کہتا ہے اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، قرآن جو کچھ کہتا ہے اس سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ اتنی معمولی سی بات پہ گھبرا اٹھے ہیں۔ آپ یہ پوچھئے کہ یہ اپنے آپ کو کس کس نبی سے افضل کہتے ہیں؟ جناب علی دیکھیں، میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، اپنے جھنگ کے میر صاحب سے، آپ یہ بتائیے، آپ جو کہتے ہیں ہم قیامت تک کے انسانوں کے ذمہ دار ہیں، اس کا ذمہ کس نے اٹھایا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کو تو اللہ نے ان کی زندگی میں فرما دیا تھا: اِنَّكَ لَن تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہ تیرے اپنے زمانے میں جو جہنم میں جا رہے ہیں، تیرے کہنے کے باوجود جا رہے ہیں، تم سے ان کی پوچھ نہیں ہوگی۔ جی جائے کہ تمہارا پیغام جن تک نہیں پہنچا اور وہ جہنم میں جائیں گے، ان کی تو بدرجہ اولا پوچھ نہیں ہونی۔ میں کہ میرے پیغمبر کو اللہ نے اس بات کی تسلی دی ہے کہ جو تیرے دین کو چھوڑ کے جہنم میں جائیں گے، ان کی پوچھ تم سے نہیں ہونی۔
قیامت تک کے ہر بندے کے ذمہ دار بنے بیٹھے۔ پھر میں نے کہا قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کا روز محشر کا مکالمہ درج ہے کہ اللہ فرمائیں گے عیسیٰ سے کہ عیسیٰ یہ بتاؤ، یہ جو عیسائی ہیں کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر دو الہ بنا دو؟ تو حضرت عیسیٰ اپنی صفائی میں یہ کہیں گے یا اللہ جب تک تو میں ان میں تھا میں انہیں سمجھاتا رہا، اور تو نے دیکھ لیا ان کو میں نے اپنے الہ آنے کی دعوت نہیں دی تھی، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، پھر ان کا ذمہ دار تو تھا میں تو نہیں۔ پیغمبر بھی اپنی دنیا سے آنکھ بند کر جانے کے بعد اگلے ایک لمحے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں، یہ قیامت تک کے لیے ذمہ دار بنے بیٹھے۔ ان کے حوصلے، ان کے جگرے، ان کے ارادے، ان کی عظمتیں پیغمبروں سے بہت اوپر ہیں۔ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ قیامت کے دن یہ کس طرح چوڑے ہو کے آئیں گے، اور پیغمبر بھی ان کے سامنے۔ اچھا پھر عبدالوہاب یہ کہا کرتا تھا ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ نے بڑا کام کیا، بڑا دین پھیلایا، لیکن وہ کتنے خلیفے بنائے گئے۔ اچھا ان کے ہاں خلیفہ ایک خاص اصطلاح ہے۔ خلیفہ کی اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام، جو ان کے نزدیک ایک لفظ ہے کام، رسول اللہ اپنے بعد اس امت کو اس کام والا بنا گئے تھے، اور ہر امتی حضور کا اس کام میں حضور کا خلیفہ ہے۔ یہ خلیفہ کا ان کے نزدیک مطلب ہے کہ رسول خدا آخری نبی ہیں، اور آپ اپنے بعد اپنے ہر امتی کو جو نبیوں والا کام رسول اللہ کیا کرتے تھے، آپ قیامت تک کے ہر ایک امتی کو اپنا خلیفہ بنا گئے۔ تو جناب عبدالوہاب صاحب منبر پہ یہ کہا کرتے تھے ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن وہ اپنی بات کے کتنے خلیفے بنا گئے۔ اس کی تعریض یہ ہوتی تھی کہ مولوی الیاس نے تو امت کے بے انتہا لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو اس کام پہ کھڑا کیا، اور خلافت نبوت والا کام انہوں نے سنبھالا، اور آج وہ کر رہے ہیں۔ گویا کہ اس کی تعریض ہوتی تھی، طنز کا چھیٹا ہوتا تھا ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر کہ وہ اپنے زمانے میں فقہ تو پھیلا گئے، لیکن اپنے بعد کے نائب کتنے بنا گئے، خلیفے کتنے بنا گئے؟ وہ تو مولوی الیاس کر گیا کہ بندے بندے کو خلیفہ بنا گیا۔ تو میں نے ان دنوں عبدالوہاب کے خاص چیلے کو کہا کہ ذرا اس سے یہ پوچھو مولوی الیاس اگر اس لیے افضل ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، ابو حنیفہ تو اپنا کو 2-4 ہی خلیفہ ہی بنا گیا ہوگا، چلو اگر بنا بھی گیا ہوگا چلو امام محمد، امام یوسف، امام ظفر، امام مزیر کو 2-4 اور لگا لو، جبکہ مولوی الیاس نے تو گنت لوگ اور براعظموں کے براعظم اپنے خلیفے بنا دیے رسول کے۔ تو جناب صدیق اکبر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ایک ہی کو خلیفہ نامزد کر گئے تھے۔ اور حضرت عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کسی کو نامزد ہی نہیں کر گئے تھے۔ اور میں کہ پھر حضرت عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت عمر کے پھر 6 کے درمیان مسئلہ دائر کر کے گئے تھے، حضرت عثمان کو تو اس کا بھی موقع نہیں ملا، حضرت علی کو بھی اس کا موقع نہیں ملا۔ میں نے کہا پھر افضل کون ہوا، مولوی الیاس یا خلفائے راشدین؟ حضور آپ صرف اتنی سی بات پہ حیران ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ مکہ اور مدینے کے بعد روئے زمین کا سب سے افضل خطہ وہ نظام الدین ہے، نظام الدین ہے۔ تو حالانکہ صاف حدیث میں آتا ہے کہ 3 جگہوں کے علاوہ شد رحال ہی جائز نہیں، وہ ہے بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ تو نص قطعی ہے کہ مسجد اقصیٰ افضل ہے۔ یہ کہتے ہیں نظام الدین کی مسجد سب سے افضل ہے۔ حضور ان کی کوئی ایک حرام زدگی ہو تو ہم آپ کو بتائیں، ان کا کوئی ایک دجل فریب اور گمراہی ہو جو ہم آپ کو بتائیں۔ یہ تو اتنے گمراہ ہیں، ان کی گمراہیاں شمار کریں تو کتابوں کے پشتارے اور ڈھیر لگ جائیں۔ آپ بلا وجہ تھوڑی سی بات پہ پریشان ہو گئے، یہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے پسکی ہیں جو یہ ویسے ہی مار دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سامعین، عبد الرحمن صاحب کی کہی ہوئی باتوں سے میرا اتفاق ضروری نہیں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ فضل الرحمن صاحب نے کچھ باتیں بڑی غلط کہی ہیں۔ مثلا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں نظام الدین کا انتخاب کیا ہے۔ نظام الدین کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے بھول سے نہیں کیا ہے۔
اعظمی صاحب کی یہ بات مجھے صحیح نہیں لگی، کیونکہ نظام الدین مرکز کا انتخاب اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ دعویٰ کس دلیل سے ثابت ہے؟ اگر اسی طرح باتیں ہوا ہوائی ہوتی رہیں تو بریلوی بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بریلی شریف کو تحفظ سنت کے لیے قبول کر لیا ہے اور بریلی کے انتخاب میں اللہ سے بھول نہیں ہوئی۔ اسی طرح ہر گمراہ بلکہ باطل فرقہ اپنے مرکز کے بارے میں دعویٰ کر سکتا ہے، پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ سامعین، اعظمی صاحب نے دوسری بڑی بات یہ کہی ہے کہ ڈابھیل کا یہ فتویٰ تعصب پر مبنی ہے، لہذا یہ ہمیں قبول نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں تحریف کرنا درست ہے؟ کیا یہ کہنا درست ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ معجزے کا تعلق نبوت سے نہیں بلکہ دعوت سے ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز مسجد کا ضمنی عمل ہے؟ اصل عمل تو دعوت و تبلیغ کے لیے مسجد کی آبادی ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے نکاح کے موقع پر ولیمہ کھلا کر معمول سے ہٹ گئے؟ کیا یہ جملہ درست ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑ کر طور پر جانے کی غلطی کی اور لاکھوں لوگ کافر ہو گئے؟ اگر یہ سب درست ہے اور فتویٰ دیا گیا ہے تب تو بفرض محال کہا جا سکتا ہے کہ یہ فتویٰ بربنائے تعصب ہے، اور اگر سعد کاندلوی حفظہ اللہ منہ کی یہ باتیں خطرناک ہیں اور یقیناً ہیں اور فتویٰ اس طرح کے ہی افکار و نظریات پر دیا گیا ہے تو یہ فتویٰ غلط کیسے ہوا؟ فضل الرحمان صاحب کے آڈیو میں اور بھی کئی باتیں قابل اعتراض ہیں۔ سر دست اتنا ہی، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بدعات و خرافات سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔